سر آپ سے ایک سوال کرنا تھا. یہ جو ہم اتحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں تشہد میں، تو یہ کیا چیز ہے؟ مطلب اس کی کیا حکمت ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس پہ کافی تحقیق کی، لیکن یہ کلیئرٹی اس میں نہیں مل پا رہی کہ یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور کیوں اس کی حکمت، کیوں ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ایسا کریں. اس پہ میں نے کئی لوگوں کو سنا، غامدی صاحب کو بھی سنا. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک نبی پاک علیہ السلام کا عمل تھا جو کہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ان کو، لیکن اس کی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں یہ کرنے کا، نہ یہ کرنا کی کوئی خاص ضرورت ہے. تو اس میں کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے، اور ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اور کیوں کرتے ہیں ہم، اس کے بارے میں آپ تھوڑی کلیئرٹی دیں. میں سمجھا دیتا ہوں جی انشاءاللہ. یہ انگلی کا جو اشارہ ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، یہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو اکثریت ہے ان کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی کیا اشارہ، بس اشارہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا، نقل کرنے والوں نے نقل کیا، ہم کرتے ہیں، لیکن ہر کام کی کوئی وجہ حکمت ہوتی ہے. اور ہمارا دین جو ہے ہر چیز کو بڑا کھول کے بیان کرتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو نماز کے اندر انگلی کا اشارہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. بہت دعائیں دیں گے. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے، اس کو بھی آپ زندہ کریں گے، اس لیے کہ وہ صدیوں تک چلتی آئی ہے. آج بالکل کچھ ممالک ہیں، اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو یہ سنت بالکل ختم ہے. باہر ابھی بھی چلتی ہے. عرب ممالک کے اندر ایک بالکل شروع سے ایک عمل جو چلتا آ رہا ہے، اس سنت کو آج تک انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہ میں آیت لکھ دیتا ہوں، ادعوا ربکم تضرعا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کریں تو ایک تضرع کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ ایک اصل اصول ہے. تضرع ایک عاجزی. تو عاجزی کا اظہار ظاہر ہے جب انسان کسی بڑے سے مانگ رہا ہے. اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، جب چھوٹا بڑے سے کوئی چیز مانگ رہا ہوگا تو مانگنے کے لیے اس کا انداز ایک ایسا ہی ہوگا کہ یہ چھوٹا ہے، سامنے والا بڑا ہے. ایک بچہ ہے، جب وہ اپنے امی سے، ابو سے پیسے کچھ مانگنے کے لیے آئے گا چھوٹا بڑے سے، ظاہر ہے اس کی باڈی لینگویج بھی ایسی ہوگی، اس کی زبان بھی ایسی ہوگی. چھوٹا بڑے سے مانگتے ہوئے ایسے نہیں کہتا ہے 100 روپیہ دے، یہ انداز نہیں ہوتا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا اصول بیان کر دیا کہ اللہ سے جب بھی دعا کرو تو تضرعاً دعا کرو. اچھا، تضرعاً کا مطلب ایک عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. اب عام طور پہ اس تضرع کی کیفیت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں سمجھا دیتا ہوں. تضرع کہتے ہیں ایسی کیفیت کہ جو آپ کے دل کے اندر بھی ہو، اور وہ کیفیت آپ کے ایکٹ سے بھی واضح ہو رہی ہو، آپ کے عمل سے بھی واضح ہو رہی ہو. ورنہ تضرع کا اطلاق کامل کبھی بھی ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، تضرع کا جو لفظ ہے یہ اپنے ایک اندر کی کیفیت کو اور اپنے باہر کے ایک جسمانی ایکٹ دونوں کو شامل ہوا کرتا ہے. جب اللہ نے تضرع کا جب حکم ارشاد فرمایا تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ باطنی کیفیت اور ظاہری جسم کی کیفیت دونوں کو شامل ہوتا ہے، اور ہونا بھی ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص چھوٹا بڑے سے پیسے مانگ رہا ہو اپنے دل کے اندر، تو وہ چاہے عاجزی کا اظہار کر لے کہ میں چھوٹا ہوں، لیکن اس کی باڈی اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو. مثال کے طور پر سینے کو تان کے وہ بولے ابو جی سے، دل کے اندر چاہے عاجزی رکھ دے، ابو جی مجھے 100 روپے دیں ذرا، تو ہم اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ چاہے دل کے اندر عاجزی رکھی ہوئی ہے، لیکن ظاہری جو کیفیت ہے آپ کی وہ اسے میچ نہیں کر رہی ہے. اس لیے تضرع کا کامل اطلاق ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب کیفیت دل کے اندر بھی ہو اور اس کا باڈی ایک ظاہری اظہار بھی ہو رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے اندر اس تضرع پر عمل کرنے کی جو کیفیت تھی، وہ کیفیت 2 طریقے سے وارد ہوئی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ پاک سے دعا کرتے، نماز کے علاوہ کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں تو ظاہر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اپنے عمل سے بھی ایسا ایکٹ کرتے کہ جس سے نہایت درجے کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہوتی تھی، جسے ہم رفع الیدین کہا کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں سے دعا کرنا. اب اس میں مختلف طریقے آئے ہیں. جب ہم کسی سے مانگ رہے ہو، چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہو، اسی طریقے اس دنیا کے اندر بھی دیکھیں اسی طریقے سے ہاتھ کر لیتا ہے، اور یہ ہاتھ کرنا ہی ایک عملی لحاظ سے عاجزی کو شو کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جائے، تاکہ ایک عملی لحاظ سے عاجزی کا اعلیٰ درجے کا اظہار ہو. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، دل میں بھی عاجزی، اپنے عمل سے بھی عاجزی، جس کو ہم کہتے ہیں دعا کے لیے ایک سنت جو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ مبارک سے آج تک مسلمانوں میں چلتی آ رہی ہے. دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ایک اور سنت ہے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے، آج تک چلتی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر نابید نظر آ رہی ہے، سوائے اہل علم کے جو عوام الناس ہے وہ بالکل بھولتی چلی جا رہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی ایسی کیفیت کے اندر ہوتے کہ جس میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اس وقت ممکن نہ ہو یا کوئی حکمت ہو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب دعا کر رہے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے، صرف اپنی اس انگلی کو، جس کو کہتے ہیں نا اشارہ سبابہ، اللہ کی وحدانیت کا اشارہ بنا دیتے اور اللہ سے دعا کرتے.
مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پر سوار ہیں، سواری کر رہے ہیں، اور اس حالت کے اندر اگر دعا کرنے کی حاجت ہوئی تو اللہ، چونکہ اب دونوں ہاتھ انسان نہیں اٹھا پاتا، سواری کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل میں عاجزی کا اظہار اور اپنے عمل سے اللہ کی وحدانیت کا اشارہ کر دیتے اور دعا کرتے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہیں. انگلی کے اشارے سے بھی اللہ سے دعا کی جائے، نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی نماز کے اندر کی بات نہیں کر رہا. اور اسی طریقے سے اپنے عمل سے اس تضرع کی کیفیت کے اندر دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا اللہ سے دعا کرتے ہوئے، یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت رہی ہے. اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب درس دے رہے ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے، اس خطبے کے اندر اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دیکھا گیا کہ جب خطبے کے اندر دعا کر رہے ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو یہی اپنی باڈی سے اللہ کی وحدانیت کا اشارہ بنا لیتے، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے. اور خطبے کے اندر نبی علیہ السلام غالب عمل یہی رہا کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کی توجہ نہ بٹے، کیونکہ خطبہ دینے والا جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے سامنے والے پر ایک توجہ بھی رکھنی ہوتی ہے تاکہ وہ فوکس کر، وہ سمجھیں جو آپ سمجھا رہے ہیں. اس لیے خطبے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تو اس دعا کے اندر پھر یہ وحدانیت کا اشارہ کر دیتے. اس چیز کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا اور اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آئے. لہذا بہت سے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ وہ جب نماز کے علاوہ اللہ سے دعا کرتے تو وہ دونوں طرح دعا کرتے ہیں، کبھی دل میں عاجزی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، اللہ سے دعا کرنا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اگر کبھی دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھا پاتے، فقط انگلی کا اشارہ کر کے دعا مانگتے. دیکھیے گا صحیح روایت ہے، یہ غالباً مسلم کی ہے مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے. ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دفعہ ہمارے پاس سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اشارے سے دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام. میں بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا. یہ نماز کی بات نہیں ہے، کئی لوگ اس روایت کو نماز میں لے جاتے ہیں. بڑے بڑے محدثین نے واضح کیا کہ نماز کی بات نہیں ہے. شیخ ابن تیمیہ صاحب اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا کہ نماز کے باہر کی بات تھی. تو وہ صحابی شاید درست طریقے سے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ نہ پائے، تو انہوں نے دو انگلیاں کر کے نا دعا مانگنا شروع کر دی. اللہ سے دعا مانگ رہے تھے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آہد آہد، ایک انگلی کا اشارہ، اللہ کی وحدانیت کا اشارہ، پھر دعا مانگو. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ نے حکم دیا تھا تضرع کا، دل میں عاجزی رکھنی ہے اور اپنے عمل سے بھی اس عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس عاجزی کا اظہار دو طرح کیا کرتے تھے نماز کے علاوہ. نماز کے اندر کی بات بعد میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ اشارہ سمجھ میں آ جائے گا ہے کیا. تو نماز کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے، کبھی بہت زیادہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے. یہ بھی ذکر آیا حدیثوں کے اندر. وہ آپ کے عمل سے ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہیں ہاتھ دونوں مبارک اپنے نہ اٹھا پاتے تو صرف اللہ کی وحدانیت کا جسم سے اشارہ کرتے کہ اللہ تو ہی ہے، ہم عاجز ہیں. اللہ الغنی انتم الفقراء، اللہ غنی، صرف تو ہی ہے، ہم فقیر ہیں. تو یہ وحدانیت کا اشارہ ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ سمجھ گئے، اب نماز کے اندر آپ آ جائیں. نماز کے اندر التحیات جس وقت ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر لوگوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم التحیات وغیرہ پڑھ لیں تو اللہ سے جو چاہے دعائیں مانگو، وہ دعا کا وقت ہے. لہٰذا جب وہ دعا کا وقت ہے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سنت کو ہی مشروع رکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر دیکھا جاتا تو نماز میں التحیات میں نبی علیہ السلام عموماً یہ والا تضرع کی کیفیت میں عمل نہیں کیا کرتے تھے تاکہ نماز میں بھی فوکس رہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہی وحدانیت والا اشارہ کرتے تھے جو نماز کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں. اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے نماز میں مشروع رکھا کہ تحیات میں جب دعا کریں تو اللہ کی وحدانیت کا اشارہ اور دعائیں مانگتے چلے جائیں، دعائیں مانگتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہی صحابہ کرام نے بعد میں دیکھا اور اسی چیز کو عمل جاری ہوا. آج تک نماز کے اندر جو ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ اشارہ مطلب یہی ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں دل میں عاجزی اور اپنے عمل سے بھی عاجزی کا اظہار، جو عام حالت میں یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے. نماز کے اندر صرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی یوں نہ کیا، صرف اس عمل کو رکھا. اس لیے یہی سنت آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے. پاکستان انڈیا کے اندر ایک چیز جو ہم نے آج کل چھوڑ دی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے اندر تو ہم یہ اشارہ بالکل کرتے ہیں دعا کے لیے، لیکن نماز کے علاوہ کبھی دعا مانگتے ہوئے ہم یہ اشارہ بھول جاتے ہیں. نارملی یہاں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یا ایسی ڈائریکٹلی دعا مانگ لیتے ہیں. جائز تو سب کچھ ہے لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل تھا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
نماز کے علاوہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے چاہیے. اور کبھی آپ کسی ایسی صورت میں ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھا پاتے، تو دل میں عاجزی کا اظہار رکھ کے کلمہ شہادت وحدانیت کا اشارہ آپ بنائیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں. تو یہ سنت ہے اصل میں. تو یہ جو رفع سبابہ ہے، اصل میں یہ رفع الیدین ہے جس طرح نماز کے لیے. وہ عمل ہے کہ جو عاجزی پر دلالت کرتا ہے، دل میں عاجزی، اپنے عمل سے عاجزی کا اظہار. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح بھی کیا، اس طرح بھی کیا، یعنی انگلی کا وحدانیت کا اشارہ بنا کر. اور اسی چیز کو نماز کے اندر نبی علیہ السلام نے مشہور رکھا. نماز کے اندر کبھی بھی یوں دعا نہ مانگی، نماز کے اندر یوں دعا مانگی اتحیات کے اندر، اور یہی عمل چلتا ہوا آیا. ٹھیک ہے، امید ہے اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اصل میں وہ عمل ہے جو عاجزی کے اظہار کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اشارہ بنایا جاتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس حکم پر عمل نبی علیہ السلام کا اس انداز میں ہوا کرتا ہے. جزاک اللہ.